کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہے، اور صحابہ کرام جنگ میں لڑتے لڑتے ادھر ادھر بکھیر گئے، اور سارے لوگوں کی ملاقات اس مقام پر ہوئی، اس جگہ پر ہوئی جہاں پر کانٹے کے درخت بہت زیادہ ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں اس جگہ پر ملاقات ہو جانے کے بعد یعنی اللہ کے رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ معزز مصلین اکرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، یقیناً کچھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے خوشگوار زندگی بنانے کا چند اصول بیان کر چکا ہوں، اور کچھ اصول ابھی باقی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آج دو اصول آپ کے سامنے بیان کروں گا، یعنی زندگی کو خوشگوار بنانے کا جو دوسرا اصول ہے، یعنی 9واں اصول ہے، آج بیان کروں گا، اور 10واں اصول۔ ان دونوں اصولوں کو آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ مختصر وقت میں آپ کو یہ دو اصول بتا دوں کہ کیا کیا ہے۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اور دوسرا اصول قناعت، یعنی رب کی دی ہوئی نعمتوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا، اور اپنے سے کمتر انسان کو دیکھنا۔ تو پہلا اصول آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، رب پر بھروسہ کرنا، اور مومن کو کیسا بھروسہ کرنا چاہیے،
اور مومن کس طریقے سے اپنے مالک، اپنے خالق، پروردگار رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، جس نے جہان کو بنایا، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اس دنیا کو بنانے والا کون؟ وہی پروردگار۔ اس دنیا کو سجانے والا کون؟ وہی رب۔ اور اسی رب نے ہم سب کو بھی پیدا کیا، اس مالک نے ہم سب کو پیدا کیا، اور کرنے کے بعد ہم لوگوں سے کہا کہ اپنے رب پر بھروسہ کرو، اپنے مالک پر بھروسہ کرنے کے لیے کہا۔ انسان اپنے مالک پر بھروسہ نہ کرے، اس سے زیادہ بدتر انسان کون ہے؟ ارے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور بھروسہ کرنے میں کیا چلا جائے گا؟ اس سے پر ہمیں بھروسہ کرنا کیوں؟ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اور ہم اس پر بھروسہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے مومنوں سے کیا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مومنوں کو پیغام دیا ہے۔ مومنوں کا سرپرست کون ہے؟ مومن کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو، جس کے پاس ایمان کی طاقت و جذبہ ہو، وہ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، اے نبی محمد رسول اللہ آپ دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیجئے، دنیا والوں کو یہ بتا دیجئے کہ ارے مومنو، تم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے، تم پر کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے، اے مومنو تم پر کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ ہاں تمہارا سرپرست تو اللہ ہے، تمہارا مالک تو اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، مومن اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا، مومن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ مومن اگر بھروسہ کسی پر کرتا ہے تو اپنے مالک پر، اپنے پروردگار پر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، مومنوں پر کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، اور مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ کیوں ہے صاحب؟ ہم پر ظالم حکمراں ہے، ظلم کر رہا ہے، اور جگہ جگہ پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ ہم یہ شکایت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے یا نہیں۔ ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، صرف ان چیزوں پر ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرتے۔ مومن اس کو کہتے جس کے پاس ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، ان تمام چیزوں پر ہو، اور اللہ کو مانتا ہو، وہ مومن ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اس مومن پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اگر یہ مومن اللہ پر بھروسہ کر لیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، اگر یہ لوگ رب پر بھروسہ کر لیں، اگر یہ لوگ اپنے مالک پر بھروسہ کر لیں، اس پر کبھی مصیبت نہیں آ سکتی ہے۔ میں ان مصیبتوں کو دور کر دوں گا، میں ان پریشانیوں کو دور کر دوں گا، تکلیفوں کو دور کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ وہ مومن اللہ پر تو بھروسہ کر لیں، یہ مومن اپنے رب پر بھروسہ کر لیں، یہ مومن اپنے مالک کو مالک تو سمجھے، جس نے پیدا کیا اسے مالک تو سمجھے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، مسلمان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، دوسرے کو حاجت روا سمجھ رہا ہے، دوسرے کے در پہ جا کر جھک رہا ہے، دوسرے سے مانگ رہا ہے، درگاہوں پہ جا رہا ہے، سجدہ کر رہے ہیں۔ مسلمان مرد ہو یا عورت، تمام کے تمام لوگوں کا یہ حالات ہے۔ تو آپ بتائیے ذرا، آپ یہ مجھے بتائیے کہ مومن اللہ پر اور یہ مسلمان اللہ پر کیسے بھروسہ کیا ہے؟ درگاہوں پہ جائے اور کسی اور سے مانگے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، یہ بھروسہ کرنا ہے؟
آج مسلمانوں کا یہ حالات ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا انسان، ہاں اس کے ساتھ جو انسان گھومتا تھا، وہ انتقال ہو جانے کے بعد اس کے در پہ جا رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اور یہ بھروسہ کیسے ہیں میرے بھائیو؟ یہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کو بتا دوں، ایک جگہ یوپی اتر پردیش کے اندر الہ آباد ہے، الہ آباد کے اندر جو ابھی نام چینج کر دیا، پریاگراج رکھا، اس جگہ میں، اس ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے لال گوپل گنج۔ لال گوپل گنج میں ایک جگہ مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ جگہ کا نام ہے یعنی کربلا سے مشہور ہے۔ چٹیلے میدان ہے، زمین کھالی پڑی ہوئی ہے، اس پر عورتیں آتی ہے، اور ہر دن ہر روز عورتیں آتی ہے، سجدہ کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اور خاص کر کے ایک دن جو جمعرات کا جو دن ہوتا ہے نا، وہ دن عورتوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، گاڑیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، اور دور دور سے عورتیں آتی ہیں، مانگتی ہیں، مرد نہیں صرف عورتیں، اور اس کے ساتھ مرد حضرات بھی آتے ہیں، اور آنے کے بعد کھڑے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر اس جیسے چٹیلے میدان میں ہماری ماں بہنیں کھڑی رہے، ہمارے بھائی جائے درگاہوں پہ، تو اللہ پر بھروسہ کیسے ہو؟ آپ کو کھانا نہیں مل رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ اللہ سے مانگیں اور پھر بھروسہ کریں۔ آپ اللہ کو چھوڑ کر یعنی درگاہوں پہ دوڑنے لگیں گے، آپ اللہ کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر درگاہوں پہ دوڑیں گے، تو مصیبت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ ہم پر پریشانی کیوں نہ آئے؟ ہم درگاہوں پہ جائیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، لوگوں رب پر بھروسہ کرو، لوگوں اپنے مالک پر بھروسہ کرو، کسی اور پر تمہیں بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ آج دیکھیے، جو بھی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ دنیا والے نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے، یہ دنیا والے نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، یہ دنیا والے نہ تمہیں امیر کر سکتا ہے، نہ غریب، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ۔ اگر یہ دنیا والے، اس بات کو اچھی طریقے سے یقین کر لو، اگر یہ دنیا والے تمہیں نفع دینا چاہیں، اگر یہ دنیا والے تمہیں فائدہ دینا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ان دنیا والوں اور لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے۔ ہاں، اس دنیا والوں کے اندر، ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں امیر بنا سکے، وہ تمہیں کروڑ پتی، ارب پتی بنا سکے۔ ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ لوگ تمہارے مالوں میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے گھر بار کو نقصان بھی کرنا چاہے تو نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ نقصان کر کے دکھائے، اور تم اس پر بھروسہ کرتے ہو، اس سے تم مانگتے ہو۔ آج تو ان لوگوں کا بھی حالات دیکھیے جو پتھروں کے سامنے جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے مذہب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، وہ جو جا رہے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں، کبھی تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس سے مانگ رہے تو یہ دے رہا یا نہیں، کبھی تو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں دے رہا یا نہیں۔ کہہ رہے دینا والا بھی تو ہونا چاہیے، اگر وہ نہ دے تو فائدہ کیا ہوا؟ اس کے پاس جا کر مانگنا بیکار ہے، اس کے پاس جا کر وقت گزارنا یہ بیکار ہے۔ ہمیں تو اس پر کبھی غور کرنا چاہیے۔ مسلمان آج اور وہ لوگ بھی اس چیزوں سے دور ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہے، اور صحابہ کرام جنگ میں لڑتے لڑتے ادھر ادھر بکھیر گئے، اور دونوں سارے لوگوں کی ملاقات اس مقام پر ہوئی، اس جگہ پر ہوئی جہاں پر کانٹے کے درخت بہت زیادہ ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، اس جگہ پر ملاقات ہو جانے کے بعد یعنی اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے سو جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں، تلوار لٹک گئی، لٹکا کر رکھ دی، یعنی
درخت میں اس تلوار لٹک رہی ہے، اللہ کے رسول سو گئے، صحابہ کرام کو جہاں جس کو سایہ ملا سو گئے۔ اچانک چپکے سے ایک مشرک آتے ہیں، بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں، دیکھیے چپکے سے ایک مشرک آتے ہیں اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کی اس تلوار کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس نے اللہ کے رسول کے سر پر وہ لنگی تلوار کھڑی کر دی۔ اچانک اللہ کے رسول کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ننگی تلوار کھڑی ہے، وہ مشرک کو سوال کر رہا ہے، من یمنعک منی، اے محمد بتاؤ آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں اللہ تعالی۔ مشرک کھڑے ہیں، مشرک کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ننگی تلوار ہے، اللہ کے رسول جواب دے رہا ہے اللہ تعالی۔ پھر وہ مشرک سوال کر رہا ہے، من یمنعک منی، اے محمد بتاؤ آج مجھے تم سے کون بچائے گا؟ وہ جواب دے رہا ہے اللہ تعالی، مجھے بچانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، دنیا والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مجھے بچائیں، مجھے بچانے والا اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے بچائے گا۔ یہ اللہ کا نام سن کر وہ مشرک تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور ہاتھوں سے چھٹ کر یعنی ہاتھ سے چھٹ کر وہ تلوار زمین پر گرتی ہے۔ رسول نے وہ تلوار اٹھائی اور بتایا اب بتا تمہیں کون بتائے گا؟ مشرک تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ رونے لگتے ہیں۔ ارے نبی تو رحم دل کا انسان تھے، اللہ کے نبی نے کہنے لگے جاؤ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ اللہ کے رسول چھوڑ دیتے ہیں، نبی کا یہ حالات ہے، نبی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے مشرک نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد سوال کر رہے ہیں من یمنعک منی، ننگی تلوار کھڑی ہے لیکن نبی کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ اللہ، مجھے بچانے والا اللہ ہے، میرا پروردگار ہے جو مجھے ان ظالم سے بچائے رکھیں گے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس رب پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے، اس مالک پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے۔ آج وہ مالک پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، آج وہ مالک پر ہمیں توکل نہیں ہے، بھروسہ آج اٹھ چکا ہے۔ مسلمان یعنی اس مالک پر بھروسہ نہیں کرتے، صرف دنیا دنیا کر رہا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، کبھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ اس مالک سے بھی تو کبھی میں مانگ کر دیکھوں۔ یہ انسان نہیں سوچ رہا ہے، انسان یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا میں امیر بن جاؤ بہت زیادہ ہے، دنیا میں پیسہ والا بن جاؤ بہت زیادہ ہے، پیسہ آنا چاہیے، اس سے اور میں کیا چاہوں، لیکن پیسہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، یہی وہ پیسہ تم مانگ رہے ہو اللہ سے مانگو، ارے دعا کرو رب سے مانگو، بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ لیکن اگر یہی حالات رہے کہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑیں، دنیا کے ان لوگوں کو پیچھے دوڑیں جو کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو ہمیں کیسے بچا سکتا ہے؟ مسلمان کبھی غور کرو۔ اور آپ کو بتا دوں یہ جو چیز ہے بھروسہ ہے، یہ جو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، یہ مہاتما گاندھی جی یعنی اس دیش کا باپو ہے، جو اس نے بھی یہ تعلیم دیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں سے کہا کہ بھروسہ اللہ پر کرو، اس نے بھی بتایا رب پر بھروسہ کرو، مالک پر بھروسہ کرو، اس ایشور پر بھروسہ کرو جس نے اس سنسار کو بنایا، جس نے اس جہان کو بنایا، اس اللہ پر بھروسہ کرو۔ آئیے ایک واقعہ میں سناتا ہوں، یہ واقعہ 1924 کا ہے۔ 1924 میں ایک میاں بی بی ایک لوتا بیٹا کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، دونوں پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دونوں بچے کو لے کر گئے، ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس حاکموں کے پاس لے کر گئے، لیکن جب حاکموں نے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیے تو وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو کسی نے بتایا فلاں جگہ پر مہاتما گاندھی جی آ رہے ہیں، تو ایک کام کرو تم دونوں چلے جاؤ کہ درشن کر کے جو پانی ہے اس کا پیر دھو کر پانی لانا، اور لانے کے بعد اپنے بچے کو پانی پلا دینا، کہیں یہ بیماری دور نہ ہو جائے۔ یہ کام کر کے دیکھ لو۔ اب میاں بی بی شوہر بی بی ایک لوتا بیٹا پریشان ہے، نکل پڑتے ہیں، درشن کے لیے نکلے، ایک لوٹا پانی ہے لے کر نکل گئے دونوں۔ چند دن سفر کرنے کے بعد مہاتما گاندھی جی جہاں آئے تھے وہاں پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ایسی ایسی بات ہے، ہم دونوں پریشان ہیں، میاں بی بی پریشان ہیں۔
ساری باتیں بتائی، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ آگے بڑھو، آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ آگے بڑھتے ہیں اور جانے کے بعد وہ درشن کرتے ہیں۔ بات ہوئی مہاتما گاندھی جی سے، دونوں بیان کہتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں، ہم دونوں پریشان ہو کر بہت دور سے آئے ہیں، وہ تکلیفوں میں ہم دونوں ہیں اور پریشانیوں میں ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ اکلوتا بیٹا ہے اور اس بیٹے کو لے کر ہم دونوں پریشان ہیں، اس لیے ہم دونوں چاہتے ہیں کہ آپ کا چرن یعنی پیر دھو کر جو پانی ہے وہ پانی ہم لے کر جائیں گے اور اپنے بیٹوں کو پلا دیں گے، کہیں یہ بیماری دور نہ ہو جائے۔ جب یہ بات میاں بیوی شوہر بیوی بتاتے ہیں، مہاتما گاندھی جی کہنے لگتے ہیں ارے تم انسان کو شفا بنانا چاہتی ہو کہ انسان شفا بن جائے، انسان شفا بن کر رہے، ایسا تم کام نہ کرو، ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کرو، ہرگز ایسا کام نہ کرو۔ ایک کام کرو، جاؤ تم ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ، تم طبیبوں کے پاس چلے جاؤ، تم حاکموں کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اس سے یعنی دوا لو اور جو چیزیں دے وہ تم لے لو اور اس ایشور پر بھروسہ کرو، اس اللہ پر بھروسہ کرو، اس پرماتما پر بھروسہ کرو، اس رب پر بھروسہ کرو، اس مالک پر تم بھروسہ کرو، اس مالک پر تم بھروسہ کرتے ہو، اس پروردگار پر تم بھروسہ کرتے ہو، یقیناً وہ تمہارے بیٹے کی بیماری کو دور کر دیں گے، لیکن تم بھروسہ اس سے کرو، مانگو اس سے، وہ جو کرے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ جو کر کے دکھائے تم اس بیماری کو تم دور نہیں کر سکتے ہو۔ اگر وہ تمہارے یعنی حق میں لکھ دیا ہے کہ تم فلاں دن ایکسیڈنٹ ہونے والے ہو تو تم اس بات کو نہیں ٹال سکتے ہو، وہ جو لکھ دیا ہے تو وہی ہونے والا ہے۔ ہم نے دیکھا چند دن پہلے کیا ہوا، ہمارے اس ملک کے لیے جو کھیلتے تھے، جس کا نام شاید رشبھ پنت ہے، وہ ہمارے ملک کے لیے کھیلتے تھے اور ملک کے لیے وہ نام روشن میں لگے رہتے تھے، وہ بہت اچھے کھیلتے تھے، کرکٹر ہے، لیکن گاڑی لے کر وہ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اچانک گاڑی ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے اور آگ میں پوری گاڑی جل جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کھلاڑی اندر رہتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے کوئی آدمی آ کر اسے باہر کھینچ کر لاتے ہیں۔ اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے، نیوز کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، نیوز بتاتے اگر 1 منٹ بھی سے لیٹ ہو جاتے تو ساتھوں ساتھ وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا، ہاں وہ بھی جل کر بھسم و ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ جو چاہے کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں اس رب پر تم بھروسہ کرو، اس مالک پر تم بھروسہ کرو، وہ جو کر دے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ جو کر کے تمہیں دکھائے ان مصیبتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دیکھ رہے نمونہ ہمارے سامنے رشبھ پنت کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ کیا ہے کہ اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ بھی جل جانے والوں میں سے ہوگا، گاڑی کے ساتھ وہ بھی جل کر راکھ ہونے والا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھی کہ اسے بچایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا جو علم ہے اللہ کو ہے، نہ کسی انسان کو ہے، نبیوں کو بھی نہیں ہے، رسولوں کو بھی معلوم نہیں ہے، ان 5 چیزوں کا علم نبیوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم کا سورہ لقمان اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان کی اپنی آخری آیت اٹھا کر اب دیکھیں، 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 5 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، قیامت اس زمین پر کب آئے گی، کب قیامت آئے گی اللہ کو معلوم ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں، کسی نبیوں کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے نبی بتائیے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں مجھے معلوم نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ جواب دے دیے کہ مجھے معلوم نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے۔ ہاں ان اللہ عنده علم
الساعة وينزل الغیث، اور بارش کب ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، کٹیہار میں کب بارش ہوگی، پورنیہ میں کب بارش ہوگی، دلی میں کب بارش ہوگی، بمبئی میں کب بارش ہوگی، اتر پردیش میں کب بارش ہوگی، یہ اللہ کو معلوم ہے، بنگال میں کب بارش ہوگی اللہ کو پتہ ہے، کلکتہ میں کب بارش ہوگی یہ اللہ کو معلوم، پر کل بارش ہوگی، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم ایمان اس پر نہیں لائے ہیں، ہم ایمان قرآن و حدیث پر لائے ہیں، ہم ایمان قرآن پر لائے ہیں اور حدیث پر، قرآن جو ہمیں بتائے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، ان لوگوں ہم قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کب ہوگی اللہ کو پتہ ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُعَلِّمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جو پل رہا ہے، جو بچہ یعنی لڑکا ہے لڑکی، اللہ کو معلوم ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں، کسی انسان کو پتہ نہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے زیادہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ یا مردہ، لیکن کوئی بتا نہیں سکتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہو یا کچھ بھی ہو یہ بتا نہیں سکتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کو پتہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ کو معلوم ہے لڑکا ہے یا لڑکی، کسی انسان کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور تم کس زمین پر مرو گے، کس جگہ پر مرو گے، اپنے ملک میں مرو گے، گاؤں میں مرو گے یا گاؤں سے باہر، یا اپنے وطن میں نہیں باہر وطن میں مرو گے، کس جگہ پر مرو گے اللہ کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تم کل کیا کرنے والے ہو یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، یہ بھی اللہ ہی کو پتہ ہے کہ انسان کل کیا کرنے والا ہے۔ انسان کو دیکھیے وہ سوچ کے رہتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، فلاں جگہ پر مجھے جانا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کل کیا کرنے والے ہو یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی انسان کو نہیں، کسی دھرتی میں رہنے والے انسان نہیں، گزر گئے اس کو بھی نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے، کسی انسان کو نہیں، کسی نبیوں کو بھی نہیں، نبیوں کو بھی پتہ نہیں تھا، اللہ کو پتہ ہے۔ تو توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھے، رب پر بھروسہ رکھے، وہ جو کرے صحیح ہے، وہ جو نہ کرے، وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، بالکل درست ہے، وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ انسان غلط کر دے لیکن اللہ کبھی غلط نہیں کرتے، اللہ پر توکل رکھے۔ آئیے خوشگوار زندگی بنانے کا جو 10واں اصول ہے وہ ہے قناعت، یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے ان نعمتوں کو کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں، اپنے مالک کا شکر ادا کریں، اپنے پرماتما کا شکر ادا کریں جس نے جہان بنایا۔ اور یہ یاد رکھیں لوگوں، رب کا شکر ادا کرو، مالک کا شکر ادا کرو، اور اپنے سے کم تر انسان کو دیکھو، اپنے سے جو کمزور انسان ہے، کم تر انسان ہے، تم غریب ہو، تم سے بھی زیادہ غریب انسان کو دیکھو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں سمجھو گے۔ تم بیماریوں میں مبتلا ہو، تم بیماریوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو تو تم سے زیادہ بڑے بڑے مریض ہسپتالوں میں مبتلا ہیں، جو ہسپتالوں میں موجود ہے، کبھی جا کر دیکھ لو، تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں، تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر اس وقت نہیں سمجھو گے جب تک تم اپنے کمتر انسان کو نہ دیکھو۔ اپنے سے کمتر انسان کو جب تم دیکھو گے اللہ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں سمجھ سکتے ہو، لیکن بڑوں کو دیکھو گے، فلاں تو امیر ہے، فلاں تو پیسہ والا ہے، فلاں بہت زیادہ پیسہ والا ہے، جو ارب پتی ہے، جو کروڑ پتی ہے، جس کے پاس پیسے کا کوئی کمی نہیں۔ اگر اس حالات پر تم پہنچ گئے ہو، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہو تو پھر تم اللہ کی نعمتوں کو تم حقیر سمجھو گے اور یہ کہو گے ارے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ چھین لیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا انسانوں تم اپنے کمتر انسان کو دیکھو، تم جس لیول پر ہو اس سے کم تر انسان کو دیکھو، تم غریب ہو تم اور غریبوں کو دیکھو جو اور غریبوں میں مبتلا ہیں۔
اگر ایسا کرتی ہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ آئیے دیکھیں ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا غریب انسان ہوں کہ میرے پاس چپل بھی نہیں، جوتے بھی نہیں کہ میں پہن کر جاؤں، اور لوگوں کے سامنے بتا کر وہ جانے لگتے ہیں، اور جاتے جاتے اچانک کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دونوں پیروں سے محروم ہے، وہ ہاتھوں کے بل چل رہا ہے، ہاتھوں کے بل وہ چل پھر رہا ہے، وہ لیٹرنگ جا رہا ہے تب بھی ہاتھوں کے بل۔ اس منظر کو دیکھ کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دے رکھا ہے بہت زیادہ ہے، لیکن یہ انسان پاؤں سے بھی محروم ہے، دونوں پیروں سے محروم ہے، اس کے پاس پیر بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیر موجود نہیں ہے، میرے پاس پیر تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے لوگوں، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دے اس سے کم تر انسان کو دے کے آپ غریب ہیں، آپ اور غریب کو دیکھیں۔ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ سے اپنے غریب انسان کو دیکھنا ہے، کمتر انسان کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ برباد نہیں ہو سکتے، اللہ کی نعمتوں کا آپ شکریہ ادا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ 10واں اصول ہے کہ آپ قناعت یعنی اللہ کی نعمتوں کو کھائیں اور شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر شکر ادا کرتے رہیں اور کمتر انسان کو دیکھیں۔ یہ 10واں اصول ہے خوشگوار زندگی بنانے کا۔ میرے بھائیوں ان اصولوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک ایک چیزوں کو دیکھیں اور غور کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشگوار زندگی بنانے کا یہ اصول ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں بھی امیر رہوں، دنیا میں بھی